السلام علیکم، میں ہوں زینب وحید اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت میں موجود ہوں ایئر یونیورسٹی میں، اور ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم مسئلے کے بارے میں۔ یہ مسئلہ ہے مینٹل ہیلتھ کا، ذہنی تندرستی اور صحت کا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ترقی یافتہ ممالک میں تو بہت ریسرچ اور بات ہوتی رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید اس سے معلومات بہت کم ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں جاتا۔ انفیکٹ ہمارے ہاں اس کے لیے پرٹیکولر اسٹگما ہے، لوگ ہچکچاتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے سے، ڈرتے ہیں، کسی قسم کا خوف ہے۔ یہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور ہم اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اسی بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ظفر شاہ۔ مس ظفر شاہ ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں اور 7 to 8 ایئرس سے یہ پریکٹس کر رہی ہیں، آج کی ہماری ایکسپرٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہیں ثانیہ، جو کہ کلینکل سائیکالوجی کی میجر ہیں، اور اس کے علاوہ ہاشم، جو کہ ایویشن مینجمنٹ میجر ہیں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی سوال سے کریں گے، بیسک سوال کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا، ذہنی تندرستی، ذہنی صحت ہے کیا، اور اس کے بارے میں جاننا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ زینب، مینٹل ہیلتھ بیسیکلی ہم اسے 4 ایریاز میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایبلٹی ہے کہ جو ایک انسان کو اس قابل رکھے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام اور ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے کنڈکٹ کرے۔ سیکنڈ جو اس میں ہمارے پاس ڈومین آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کی پروفیشنل یا اکیڈیمک لائف کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ تیسرا ڈومین مینٹل ہیلتھ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنل ویل بینگ اور ہائیجین اور اپنی پرسنل کیئر، سیلف کیئر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کیسے آپ مینٹین کر رہے ہو۔ اور چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ڈومین ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ کی فنکشننگ کو اسیس کرنے کا، وہ سوشل ڈومین ہوتا ہے کہ آپ کو معاشرے کی بھلائی اور معاشرے کے اندر آپ کے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو آپ کتنے اچھے طریقے سے مینیج کرو۔ تو کسی کی بھی مینٹل ہیلتھ کو آپ نے اسیس کرنا ہے، دیکھنا ہے، اپنی ذات کی مینٹل ہیلتھ کو اسیس کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو ان چاروں ایریاز کی فنکشننگ کو ہم دیکھ کے چیز کو اسیس کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی۔ مجھے ثانیہ آپ بتائیں، آپ سائیکالوجی میں میجر کری ہیں، آپ نے ابھی تک کیا دیکھا، کیا پڑھا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں؟ کیا وہ وہی ہے جو میم نے بتایا، یا آپ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ پڑھا ہے؟ اور آپ اپنے ارد گرد ایز اے اسٹوڈنٹ کیا دیکھتی ہیں؟ کیا آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں کسی بندے کو دیکھ کے کہ یہ مینٹل ہیلتھ میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ جیسے کہ میم نے کہا کہ ہماری جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں تو ہماری لائف میں بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں کہ اگر کوئی ایک شخص ہے وہ کس طرح سے پرفارم کر رہا ہے، کس طرح سے اپنی ڈیلی لائف کے اندر چیزوں کو کر رہا ہے، تو اس سے ہم اسیس کر سکتے ہیں، اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی لائف فنکشننگ اس کی افیکٹ ہو رہی ہے۔ اگر ایک اسٹریسفل چیز اس کے لیے آ رہی ہے تو آیا وہ اس کے لیے بیٹر ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا وہ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہا ہے، کس طرح سے اس کے ساتھ کوپ کر رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اس کی زندگی کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے، وہ چیز پازیٹیو طرف جا رہی ہے یا وہ نگیٹیو طرف جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے سویئر ہے یا ایزی ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈس آرڈر میں ڈیولپ کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا یہ ٹینڈنسیز ہیں، یا وہ اس کے ساتھ کوپ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ پرفیکٹ۔ ہمیں جیسے جیسے ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ کلیئرٹی ملتی جاتی ہے، اور میم نے 3-4 ڈومینس کی بات کی، جس میں ایک ہائیجین کی مینٹیننس ہے، ایک سوشل لائف ہے۔ تو وین وی ٹاک اباؤٹ ہائیجین اور مینٹل ہیلتھ، تو میرے ذہن میں سب سے پہلے جو ٹاپک آتا ہے ہائیجین سے ریلیٹڈ وہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن میں آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ ہمیں بتائیے ڈپریشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک سمٹم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہائیجین سے ذرا ہچکچاتے ہیں، ہمارے اندر وہ موٹیویشن نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیول پہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹین کریں۔ تو ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ اگر ایک پاکستان کی اکانومی میں اگر ایک بندہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا سکتا تو وہ اپنی اسیسمنٹ خود کیسے کرے؟ ڈپریشن کی جہاں تک بات ہے تو بالکل اس میں زینب آپ نے درست کہا ہے کہ آپ کی جو ظاہری حالت ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو شو کرتی ہے کہ آپ ڈپریشن کے اندر ہیں، اور اس کے اندر جو آپ کی ہائیجین ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، آپ کی سیلف کیئر کے باقی آسپیکٹ افیکٹ ہوتے ہیں، کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، اینڈ سو آن۔ اب ایک ایسا شخص یا ایسے لوگ جو ہیں جو کہ اتنے فائنینسز نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کسی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس
پاس جائیں وہ اپنی اس چیز کو اسی بیس پہ اسیس کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میڈیکلی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, یا میڈیکلی وہ جس بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, جنرل فزیشین کے پاس گئے ہیں, وہ ان کو یہی کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از نارمل, یا جو بیسک اسٹیٹس ہیں وہ نارمل ہیں. لیکن پھر بھی وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ نہیں, مجھے واقعی میں جب میں صبح اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں تو مجھے ایک لیک آف انرجی محسوس ہوتا ہے, میرے اندر جان ہی نہیں ہے کہ میں اٹھ کے برش تک کر سکوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یو نیڈ ٹو لک انٹو اٹ کہ کیا آپ کے ساتھ کرنٹلی آپ کی لائف میں کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے, یا پچھلے 6 ماہ کے اندر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کے بعد آپ یہ چیز ڈیولپ کر رہے ہیں, یا فار اے ویری لانگ ٹائم جو ہے وہ آپ اسی چیز کو پرزسٹنٹلی یا ایک کنسسٹنسی کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ دونوں انڈیکیٹرز ڈپریشن کے ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کبھی ڈپریشن جو ہے وہ ایک رسپانس ہوتا ہے ٹورڈز سم کائنڈ آف این ایونٹ, لاس یا سم تھنگ ایلس. ایگزیکٹلی. اینڈ سم ٹائمز اٹس جسٹ اے جنیرک تھنگ دیٹ یو ہیو بین ایکسپیرینس. I've heard میں خود بھی اس بارے میں ریسرچ کرتی رہتی ہوں, and I've heard کہ ڈپریشن ڈزنٹ نیڈ اے ریزن. اس کو ایک ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لوگوں میں تو یہ جینیٹک اور ہیریڈیٹری بھی ہوتا ہے. تو چلیں ہم آئیڈینٹیفائی کر بھی لیتے ہیں کہ وہ گوئنگ تھرو ڈپریشن, تو ہم اس کا حل اپنے تعین کیسے کریں بغیر میڈیکیشن کے, ایک ایسے بندے کو امیجن کرتے ہوئے جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. زینب, پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ ریزن نہیں ہوتا اس میں. بالکل ایسی ہی چیز ہے, اور کبھی کبھی آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے. آپ کے پاس فائنینسز بھی ہوتے ہیں, آپ کے پاس بہت اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں زندگی میں, آپ اکیڈیمکلی یا پروفیشنلی بہت ایکسیل بھی کر رہے ہوتے ہو, اور اپیئرنس وائز بھی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں آپ کے اسٹینڈرڈس کے مطابق. لیکن پھر بھی آپ ڈپریس ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ تبھی ہوگا کہ کوئی بہت ہی سالڈ اگر ریزن ہو. ویسے بھی ہوتا ہے, ریزن کے رسپانس میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ چیزیں بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں. باقی جو آپ کا دوسرا پارٹ آف کویسچن تھا کہ کسی کے پاس اگر ریسورسز نہیں ہیں تو وہ کیسے اس چیز کو مینیج کر سکتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی ایسے حکومتی ادارے ہیں جہاں پر بہت ہی منیمم فیس کے اوپر جو ہے وہ آپ علاج اپنا کروا سکتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ میڈیکیشن کے حوالے سے دیکھیں, یا اگر آپ ایون کاؤنسلنگ کے حوالے سے دیکھیں, تو ایسے ادارے موجود ہیں ہر اسپتال کے اندر. جو گورنمنٹ ہمارے ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ سائیکیٹرک وارڈ یا یونٹ ہوتا ہے, وہاں پہ سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے اور سائیکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلور اس چیز کو بھی کرنا پڑے. بالکل. میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ریسورسز آپ نے کہا ہمارے پاس اویلیبل ہیں, حکومتی سطح پر عوام کے لیے یہ سہولت موجود ہے. فرق وہاں پڑتا ہے اور پرابلم وہاں آتی ہے جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ریسورسز ایسے اویلیبل ہیں. تو مسئلہ بیسیکلی اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو اویئرنیس. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ اتنا بڑا ایشو ہے اور ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ رکھتا ہے, اور ہم نے اس سے ٹیکل کیسے کرنا ہے. اس میں آئی فیل لائک ایک لینگویج پرابلم بھی آتی ہے. انگلش میں تو ہمارے پاس ورڈز ہیں جیسے ڈپریشن, انگزائٹی, ٹراما رسپانس. اردو میں ہمارے پاس اس کے پراپر ورڈز نہیں ہیں, اور ایک لینگویج پرابلم بھی آ جاتا ہے. تو آپ نے اپنی اسٹڈی میں, آپ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے اپنی اسٹڈی میں کیا دیکھا کہ کیا یہ ایک ریئل پرابلم ہے کہ ہمارے پاس جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ہم اردو میں پراپرلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے, ہماری ڈسکشن اردو میں پاسبل ہوتی نہیں, اسی وجہ سے اتنا اسٹگمیٹائز ہے, ایک ٹیبو مسئلہ ہے, اور لوگ ہاسپٹل یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو ایک تانے کی بات سمجھتے ہیں. بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایشو لینگویج بیریئر کا ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. یہ اگر ہم آج کل جو ہماری جو ایجوکیشن لیول پہ جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ لیں گے ایزیلی, لیکن جو ہماری ایلڈرلی پاپولیشن ہے, جو بہت بزرگ خاتون ہیں, جو مرد ہیں بزرگ, جو ہمارے نانا ہیں, دادا ہیں, ان کو ہم یہ چیز جب سمجھانے بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو ایسے نہیں کہہ سکتے یہ ڈپریشن ہوتا ہے, یہ اسٹریس ہے, یہ انزائٹی ہے. ان کو ہم یہ بات سیدھی سیدھی کہیں گے, ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں اس چیز کو الیبوریٹ اور ایکسپلور اس وے میں کرنا پڑے گا جو ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو, جو ان کے لیول پہ آ کے ہم انہیں سمجھا سکیں. تو جیسے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو اس طرح سے ویلیڈیٹ کریں, اس طرح سے اس چیز کو ہم لوگ ڈسکرائب کریں جو ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو.
رائٹ. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد بھی, میں نے بھی اپنی فیملی میں اور فیملی سے باہر دیکھا کہ کئی لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں لیکن ان کو ہیلپ کے بجائے صرف ڈانٹ ڈپٹ یا تانے ملتے ہیں, ان کو ناکامی کے تانے دیے جاتے ہیں. اور مجھے اب ہاشم آپ بتائیے, آپ نے اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو شاید دیکھا ہو, مجھے بتائیے کہ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا. اب جیسے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا, مجھے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ obviously I'm not a doctor, لیکن ڈائگنوز تو نہیں کیا, لیکن پتہ چل گیا کہ this is not laziness, یہ lack of motivation کسی ڈیپر مسئلے کی وجہ سے. آپ نے اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آپ نے ان کی ہیلپ کی؟ I'm basically part of AMC ایئر میڈیا کلب. تو وہاں پہ ایک ہماری سینئر تھی, انہوں نے یہ ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تھا, سرکل آف ہوپ. بیکاز ایٹ ٹائمز اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی اس چیز کے اوپر دیکھتے ہو کہ کوئی بھی ایسا بچہ, ٹھیک ہے, جو آپ کی سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہو از آلویز ڈسٹنٹ, ٹھیک ہے, جو سوشل انٹریکشنس کو اوائڈ کر رہا ہے, اس کے جو گریڈز ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہی ڈز ناٹ ہینگ آؤٹ وتھ اینی پرٹیکولر پرسن. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے there were a lot of cases اس طرح سے. تو وہ انہوں نے اس چیز کا کیا تھا, they came up with the idea of circle of hope. تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا, we did not have a professional with us, but it's like کہ ہماری ایک strong bonding تھی اس سوسائٹی کے اندر. تو we used to sit together 15 to 20 people and we used to talk our problems out. اور اس کے اوپر ہر بندے کے جو ہے وہ views لیتے تھے that how a person can find a solution to that particular problem. صحیح. آپ نے بات کی کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ایک آتا ہے. آپ نے جب شروع میں بات کی کہ ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ہمارے پاس بہت اچھا گھر ہے, ہمارے پاس شیلٹر ہے, ضروریات ساری زندگی کی پوری ہو رہی ہیں, پھر بھی ہم مینٹل ہیلتھ سے سفر کر سکتے ہیں. میں نے خود بھی دیکھا اور اپنے ارد گرد بھی دیکھا, جب ہم اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ فیل لائک آئی ایم فنکشننگ ایٹ مائی آپٹیمل لیول, مجھے کوئی مسئلہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کس چیز کی کمی ہے, ہم نے اتنے مسائل دیکھے, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. لیکن تو پیرنٹس میں بھی یہ لیک آف اویئرنیس ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, پیرنٹس میں لیک آف اویئرنیس ہے اور جنرلی ایک اسٹگما بھی ہے. دوسرا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس چیز سے سفر کر رہا ہے, جس کو ایک بہت بڑا لیبل دیا جا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, پینک ہے یا کوئی اور ڈس آرڈر ہے, تو ان کے لیے تھوڑا سا جو مسئلہ کبھی کبھی اسٹگما نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی مسئلہ ایکسیپٹنس کا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز وی ڈو اسٹرگل ود ایکسیپٹنگ کہ ہمارا جو اپنا ہے وہ اس اتنے بڑے ایشو سے گزر رہا ہے اور وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے اس کو حل کرنا, اس مسئلے کو ریزالو کرنا. تو سم ٹائمز وہ اپنا ٹائم اس میں لیتے ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. اور جہاں پر یہ فیکٹر ہوتا ہے تو عموماً ٹائم کے ساتھ ریزالو ہو جاتا ہے. دوسری جو چیز ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو کیسے حل کر سکتے ہیں, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت کلوزلی ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ ایٹ اسکول لیول ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ, کہ پیرنٹس ہمارے یہاں پر بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اسکول لیول پہ بچے کے ٹیچرس کے ساتھ, اور پی ٹی ایم میں جانا اور باقی چیزوں کو اٹینڈ کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک گراس روٹ لیول ہے جہاں پر اس چیز کی اویئرنیس پرووائڈ کریں تو پیرنٹس بھی ریسیپٹیو ہوں گے. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو پرو ایکٹیولی لے کر چلنا پڑے گا, اور تھوڑی سی اویئرنیس یا سائیکو ایجوکیشن اس حوالے سے کرنی پڑے گی. تو آئی تھنک دس کین بی اے گڈ وے ٹو فیملیئرائز پیرنٹس ود دس کانسیپٹ یا آئیڈیا اینڈ واٹ ٹو ڈو. جس طرح وہ ایک ہوتا ہے نا فرسٹ ایڈ, ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ کہیں بھی ایمرجنسی آ جائے تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے, کیا سچویشن ہے. تو آئی ڈو تھنک کہ دس از آلسو این ایمرجنسی, اور اس کی ٹریننگ بھی اسی طرح ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بھی مینٹل ہیلتھ کے مسئلوں سے بچے نہیں ہوئے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب فرض کریں کسی مہمان نے آنا ہو یا کوئی ایمرجنسی ہو جاؤ, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اینکشیس ہوتے ہیں, انگزائٹی ہوتی ہے, اور وہ بہت ایک ہیجانی کے عالم میں ہوتے ہیں وہ خود بھی, اور وہ اس مسئلے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. آئی تھنک وہ فیل سب کچھ کرتے ہیں, ان کے پاس بس ورڈز نہیں ہوتے. اور جب ہم ورڈز کی بات کرتے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ نے کہا کہ لیبل سے بچنا چاہتے ہیں, یہ بچہ ذہنی طور پہ کمزور ہے, کوئی ماں باپ نہیں سننا چاہتے اپنے بچے کے بارے میں یہ, تو لینگویج اگین کمز ان دا وے. تو اور آپ نے جب ایجوکیشن سسٹم کی بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بچوں کو مزید ڈپریشن میں, مزید انگزائٹی میں پش کرنے میں کوئی پیچھے نہیں ہے, وہ پورا کردار ادا کرتا ہے. آپ سب مجھے اپنے پرسپیکٹیوز بتائیے کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے مینٹل ہیلتھ میں کتنا کردار ادا کرتا ہے, اس کو خراب کرنے میں, اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا کرنے میں.
میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کی ہائرارکیز ہیں نا، جیسے اسکول، کالجز ہیں، پھر یونیورسٹیز ہیں، تو میں نے یہ چیز بہت زیادہ آبزرو کی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس، جیسے ہاشم نے ابھی بتایا، کہ ایک دوسرے کے علاوہ کوئی ریسورس نہیں ہے. یعنی ایک پیئر سپورٹ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ان ٹائمس کے اندر، بٹ اس کے علاوہ میجورٹی آف ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں اور اسکولز میں تو ہے ہی نہیں کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ یا کسی کاؤنسلر کے ہونے کا کانسیپٹ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سچویشن کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں کہ آپ ہر اسکول کے اندر جو ہے وہ مینڈیٹری ہونا چاہیے، یا گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی مینڈیٹری ایک پوزیشن ہونی چاہیے کاؤنسلر کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مسائل بہت زیادہ موجود ہیں، اسکولز میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، اور وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بالکل پریشرائز فیل کرتے ہیں. جس طرح کی ہمارے سسٹمز ہیں ایگزام کے، مارکنگ کے اور باقی چیزوں کے، کہ اس میں اسٹوڈنٹ کو یہ لگتا ہے کہ میں اسی حوالے سے ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. باقی جو اس کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں یا جو اس کے اندر اسٹرینتھس ہیں، ان کے حوالے سے کوئی سسٹم نہیں ہے، یا ان کے ایکسپریشن کے لیے اسکولز میں، کالجز میں پرٹیکولرلی کوئی ایسا نظام یا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے. رائٹ. تو ہم نے بات کی ایجوکیشنل سسٹمز میں اسٹوڈنٹس کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے اس سے مینٹل ہیلتھ آبویسلی افیکٹ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں مزید ریسرچ کی ضرورت ہے. تو ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ہم انہیں سے پوچھیں گے کہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینس میں کیا پریشر فیل کیا آپ نے، اور آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹس اس کو کوپ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے علاوہ باقاعدہ ہمارا تعلیمی نظام خود کو کیسے بہتر کرے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہو. آئی بلیو کہ اف یو ٹاک اباؤٹ اسکولس، تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہوتے ہیں ایٹ اے ویری بیسک لیول، اٹس امپورٹنٹ کہ بچوں کو جو ہے نا اس چیز کا تھوڑا سا ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کیا جائے کہ وٹ دیئر پرفارمنسز آر، کہ ان کے گریڈز اگر اچھے آ رہے ہیں تو دیٹ از گڈ، اگر افیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ کیوں ہو رہے ہیں. ایٹ ٹائمز آپ اگر دیکھیں یہاں پہ اسکولس کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ تھراپسٹ بیٹھے ہوں جو بچوں کی کاؤنسلنگ کریں. کیریئر کاؤنسلرز آر پریزنٹ ایٹ سم پوائنٹ، بٹ دیر از اٹس امپورٹنٹ کہ جو ایک سائیکالوجسٹ کو ہونا چاہیے جو بچے کو اسیس کر سکے کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، ویدر اٹس بیکاز آف دی کائنڈ آف فیملی ہی از ان، اٹس اے جوائنٹ فیملی، نیوکلیئر فیملی، وہاں سے اس کو کوئی نہ کوئی چیز افیکٹ کری ہے، یا پھر کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ہے لائک پیئر پریشر ہے جس طرح سے. اب اسکولس میں ایک امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا، وین یو ار ان اسکولس، تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک جو اچھا بچہ ہوگا نا اس کے بارے میں وین ایور دیر از پی ٹی ایم، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ٹیچرس کا ایٹ ٹائمز انپٹ ہوتا ہے کہ دس پرسن ہی از ویری نائس اینڈ اوبیڈینٹ، انسٹیڈ آف ٹاکنگ ٹو دوز کڈس جو کبھی کلاس میں میس کریٹ کرتے ہیں سارا کچھ، ان کے اوپر نا ایک لیبل لگ جاتا ہے بچہ نالائق ہے، یا یہ بچہ جو ہے کہ کہتے ہیں ہی از ناٹ ایڈمائریبل، ٹھیک ہے. تو اس چیز کے اندر آتے آتے وہ بچہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ورڈز دیٹ پرٹیکولر پروگرس وچ ہی کین اچیو، وہ اس چیز کو نا ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے اور وہ پھر جو ہے اور زیادہ جو ہے نا ٹربل کریٹ کرتا ہے. تو ایٹ سم پوائنٹ ٹیچرس کو بھی اس چیز کے لیے جو ہے نا ٹرین کرنا چاہیے ایٹ اے ویری ینگ لیول، بیکاز جس طرح سے آپ بڑے ہوتے دیٹ دوز تھنگس بیکم اے پارٹ آف یور پرسنالٹی. ان کو اس چیز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اف یو سی اے پرابلم ڈونٹ کال اے کڈ کہ آپ کر نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا اسیس کرے کہ یہ اس کی پرفارمنسز رہی ہیں تھرو آؤٹ دس منتھ، اس کے اندر اس نے یہ امپروو کیا ہے، یہ اس نے جو ہے ایشو اس کے اندر جو ہے وہ رائز ہوا ہے، اور وہ پھر آگے فارورڈ جو ہے نا کہ کہتے ہونا چاہیے جو سائیکالوجسٹ یا جو بھی بیٹھے. رائٹ، ڈیفینیٹلی. آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے. اس میں یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی یہ چیز کہ جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ سائیکالوجسٹ کی ایک پراپر پوزیشن یا تھراپسٹ کی ہونی چاہیے نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر. تو یونیورسٹی لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز اسٹارٹ اپ ہو رہی ہے، لیکن بچوں کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی اس چیز کی کہ اگر ہمیں کوئی ہے تو ہمیں پروفیشنل ہیلپ سیکھ بھی کرنی چاہیے. اگر ان کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ ہاں آپ کے لیے ایک ڈومین موجود ہے، آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، یو ہیو ٹو سیک پروفیشنل ہیلپ، اور اس اسٹگما کو یہاں پہ بہت کم کر دینا چاہیے، منیمائز کرنا چاہیے تاکہ وہ ہیلپ سیکھ کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر اسکول لیول پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو میں نے ایسے اسکولس ابھی دیکھے ہیں پاکستان میں جہاں پہ یہ چیز اسٹارٹ اپ ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک یہ بہت بڑا فلا نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ان کا یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے اسکول کا، پرنسپلس کا، ہیڈ کا یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت ہے سائیکالوجسٹ کی تو کس لیول پہ،
कॉलेज लेवल पे, सिर्फ FSC लेवल पे, FA लेवल पे, या हमें 9-10 से स्टार्टअप करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. हमें अगर स्टार्टअप करना है तो हमें हर लेवल पे प्रॉब्लम्स को केटर करने की ज़रूरत है. अगर हम स्टार्टअप करें तो एलिमेंट्री लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो केटर करने चाहिए हमें बच्चों को लेकर. और इसमें यहाँ पे एक चीज़ ये कि अगर हम सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच अपनाएं तो हमें टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है इस चीज़ में. क्यों? क्योंकि सबसे जो क्लोजली रिलेट कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में वो हमारे साथ टीचर्स होते हैं. तो टीचर्स जिस तरह से हर बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लेके चलते हैं वो उनसे बेहतर उस डोमेन में कोई जा नहीं सकता. तो बेसिकली वो अगर रेफर करें तो वो बेस्ट होता है. बिल्कुल. इसी में एक चीज़ सनिया ऐड करना चाहूँगी कि एक किसी फ़िलोसोफर ने कहा है कि द चिल्ड्रन हु आर नॉट लव्ड एट होम कम टू स्कूल टू बी लव्ड, दे डोंट कम टू स्टडी या उस तरह से चीज़ें. तो हाँ, एग्जैक्टली. डेफिनेटली. जब हम एलिमेंट्री स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस दैट्स वेरी प्रेवलेंट इज़ बुलिंग और इट वर्क्स अप टू रैगिंग. जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती हैं, बुलिंग एंड रैगिंग प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग मेंटल हेल्थ. आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं और इसका हल क्या है? जो लोग बुली कर रहे होते हैं वो भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी मेंटल स्टेट से नहीं आ रहे होते, और जिन लोगों पे वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं उनकी भी मेंटल हेल्थ इन टर्न इफेक्ट होती है. तो इस पे आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? देखिए, बुलिंग तो एसेंशियली एक साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी है. इट्स अ वेरी सीरियस साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी. आई वुडंट कॉल इट अ डिसऑर्डर बिकॉज आई एम नॉट प्रो दैट वर्ड, बट ये एक एसेंशियल डिफ़िकल्टी है. इसको एक मसले की तरह ही लेना चाहिए. इसको एक ऐसे ही मसले की तरह लेना चाहिए जैसे हम ये कहते हैं ना कि फ़िज़िकली अगर हमें कोई बीमारी हो गई और हमने उसका इलाज करना है, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं अगर किसी बच्चे को जो है वो कोई भी बीमारी हो जाए. तो ये भी एक उसी तरह की कंडीशन है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है तो ये नज़र नहीं आती है और इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है. तो कलेक्टिवली वी नीड टू फोकस ऑन इट क्योंकि बहुत प्रेवेलेंट है. पब्लिक स्कूल्स या एजुकेशनल सिस्टम के अंदर भी और प्राइवेट के अंदर भी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूसरा निज़ाम है या ऐसा निज़ाम है कि जो कि बहुत ही कम हमारे मुल्क के लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एजुकेशन, तो वहाँ भी प्रिवेलेंट है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कलेक्टिवली कि इसके लिए कोई पॉलिसी या कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए या कम से कम इस पर रिसर्च होनी चाहिए. एक रिसर्च प्रोजेक्ट इसके हवाले से होना चाहिए और सपोर्ट सिस्टम्स भी होने चाहिए. जैसे आपने बात की कि मसला नज़र नहीं आता, तो तमाम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऐसे ही हैं. जैसे इनको इस एनालॉजी से लीजिए कि अगर फ़र्ज़ करें आपका बाजू टूट गया या आपकी टांग टूट गई, तो आपको ये नहीं होगा कि हम इसी टूटी हुई टांग के साथ चलते ही रहें, आप उसका इलाज कराएंगे. तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है तो ऐसा क्यों है कि आप उसको लेके ही चलते रहें? उसका भी इलाज उसी तरह ज़रूरी है जैसे फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है. बुलिंग के ऊपर या रैगिंग के ऊपर मैं आपके पर्सपेक्टिव्स लूँगी और उसके बाद हम उसके एक्सट्रीम इम्पैक्ट्स पे जाएंगे जो कि सुसाइड है. ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे ये चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जैसे अभी बात हो रही थी कि बुलिंग की, कि बुलिंग खुद एक उस बच्चे के लिए भी इशू होता है. तो लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ यही चीज़ प्रेवेलेंट है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे रैगिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है, तो हम एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं कि ये एक मजलूम बच्चा है और ये एक डोमिनेटिंग बच्चा है. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम उस डोमिनेटिंग या बुलिंग करने वाले बच्चे को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, हम उसको किस तरह से केटर कर रहे हैं और किस तरह से ले रहे हैं. आया हमारी अप्रोच ऐसी है कि वो बेटरमेंट की तरफ आए, या हम उसको ऐसा बना रहे हैं पनिश नेगेटिव वे में करके कि वो उस चीज़ को और ज़्यादा डोमिनेटिंग होकर और नेगेटिव वे में प्रिवेल करके उसको इसी तरह परसीव करे. तो बेसिकली यहाँ पे हमें उसको सॉल्व करने के लिए भी उस पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने की भी ज़रूरत है. डेफिनेटली. और हम सपोर्ट सिस्टम्स, आप आई थिंक यू आर एन एडवोकेट फॉर सपोर्ट सिस्टम्स, तो पीयर सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं उनके थ्रू रैगिंग का या बुलिंग का क्या हल हो सकता है? इसके बारे में I'll share my personal experience. When I came to the university, I'm that type of a person. If somebody talks to me with respect, ठीक है, I don't mind senior है वो, उसने ragging करनी है, they call it an introduction, it's fine, ठीक है, as long as somebody talks to me with respect. I'm confident. अगर वो नहीं होता तो मैं वहाँ पे I get stuck on that one point that I will not go beyond this point because you have disrespected me. तो similarly first semester में मेरे साथ ये हुआ था कि seniors आए थे, ठीक है, वो उन्होंने बदतमीज़ी वगैरह की थी. मैंने उसी से जो है कि कहते हैं I stood there in front of them
تو آئی اوور کیم دیٹ سم ہاؤ. بٹ جب ہم سیکنڈ سیمسٹر میں آئے تھے نا تو وی ور لائک, ہم لوگوں کی جو کلاس تھی نا وہ اس طرح سے تھی, اسپیشلی 2 to 3 پیپل جو who were in with the faculties, who were in with the seniors, سارا کچھ. تو جب ہمارے جونیئرز آئے تھے نا تو ہم لوگوں نے ان کو جا کے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کرو وہ کرو. وی یوز ٹو گو ٹو دیم, ہم ان سے بات کرتے تھے, پوچھتے تھے ویئر آر یو فرام, اچھا یہ وہ. دین وی یوز ٹو ٹیک کنسنٹ کہ یار اچھا دیکھو سنس یو گائز آر ان دا یونیورسٹی, ٹھیک ہے ہم تمہارے سینئرز ہیں, کل کو کوئی مسئلہ ہوگا کچھ ہوگا ریگارڈنگ اسٹڈیز اور اینی تھنگ ایٹ آل, we are going to interact because ہمارا ڈپارٹمنٹ سیم ہے. تو is it okay if we like take your introduction, یا ہم تھوڑی سی اگر ragging just for the sake of fun اگر کر لیں یا کچھ, تو ہم لوگوں نے اس طرح سے کیا. and we were like, ہماری بہت اچھی مطلب جو تھا وہ تھا. بٹ تھرڈ سیمسٹر میں جب ہم آئے تو we saw کہ وہاں پہ نا کچھ جو ہمارے سے جو چھوٹے لوگ تھے they were like, وہ بہت زیادہ misbehave کر رہے تھے. تو we put a stop to that. We were like, not every person is fit for that. کیونکہ ہاشم I would like to add something, اس میں یہ والا پرسپیکٹیو بھی آ جاتا ہے نا ایک فار میل اسپیشلی یا فار مین اسپیشلی, کہ بگ بردر کائنڈ آف اے تھنگ, کہ جیسے آپ لوگ گئے اور آپ نے وہاں پہ ان کو مطلب بتایا کہ وی آر ہیئر بٹ لیٹس ہیو سم فن ایز ویل, یا ہم تھوڑا سا مطلب ریگنگ کریں گے. وہ تو آئی تھنک اسپیسیفک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں, کچھ ڈپارٹمنٹ میں. لیکن بولنگ اینڈ ریگنگ آئی تھنک کسی بھی ایکسٹینٹ تک اٹ از harmful and it can lead to suicide. وہ ایک ذرا ڈارک اینڈ آف دا پول ہے, ڈیپ اینڈ آف دا پول ہے, لیکن وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. بات کریں گے تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت اسٹگما ہے, اس کو ایک بہت تانے کی بات سمجھی جاتی ہے, اور اگر کوئی بندہ یا بندی سوسائڈ کر بھی لے تو اس کے بعد بھی ایک تانوں کی لگاتار ہوتا رہتا ہے, ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ہم اس اسٹگما کو کیسے ختم کریں, ہم اس بات کو کیسے سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ اس ایکسٹریم اسٹیپ کو لیتا ہے تو وہ فن کے لیے نہیں کر رہا کہ او آئی ایم بورڈ لیٹس گو کل آور سیلوز. اٹس ویری سیریس, اس کو بہت سوچنا پڑتا ہے. ایک بندہ ایک بہت مشکل اور کٹھن ذہنی کشمکش سے گزر کے یہ اسٹیپ لیتا ہے, تو ہم اس سے کیسے ڈیل کریں؟ آئی تھنک فرسٹلی اگر آپ سوسائٹل لیول کے اوپر دیکھیں نا تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ انسٹیڈ آف لائک پروموٹنگ دی آئیڈیا کہ سوسائڈ حرام ہے یہ سارا کچھ اس طرح سے, لائک یو basically you just say that person was like he just went and killed himself. It's more important to focus on what the problem was, who caused that problem, and it's more important to focus that was the reason this person has been pushed to that extent, because everyone is like وہ بعد میں ترس کھانا کہ یہ ہے وہ ہے, اس نے اس طرح کر لیا اس طرح کر لیا. نو, اس چیز کو سارا کچھ وہ امپورٹینس مل جاتی, بٹ نو بڈی شیڈز لائٹ آن کہ ریزن کیا تھی ایگزیکٹلی, کس وجہ سے یا کس شخص کی وجہ سے وہ اتنا بندہ مینٹلی جو ہے ڈسٹربڈ ہو گیا دیٹ ہی ٹرائیڈ ٹو کمٹ سوسائڈ. ڈیفینیٹلی آئی تھنک وی نیڈ اگین سپورٹ سسٹمس, پیئر سپورٹ سسٹمس, کہ ہم لوگوں سے اپنے پیاروں سے پوچھتے رہیں کہ آپ ٹھیک ہیں, اور ارنیسٹلی وی شوڈ مین اٹ. ہمیں ڈیفینیٹلی صرف فارمیلٹی کے طور پہ نہیں, صرف رسمن نہیں کہ آپ کیسے ہیں, ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے اور سب سے پوچھنا چاہیے کہ آیا ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے, کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ حادثہ ہو جانے کے بعد افسوس کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا حادثہ ہونے سے پہلے اس کی روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کا فائدہ ہے. اینڈ آلسو زینب دا تھنگ از کہ جو انسان سوسائڈل تھاٹس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو اس ٹائم کے اوپر سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی ایکسپریس دس, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو لوگ ہیں وہ ان کے ٹریگرز اپنے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی سوسائڈ کے بارے میں بات کریں نا, وہاں پر یہ رسپانس ہونا چاہیے سائیکولوجیکلی بھی, جو ہم ایز اے سائیکالوجسٹ بھی لوگوں میں انکریج کرتے ہیں. رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ یو بی اوپن ٹو دیٹ اینڈ یو ٹرائی ٹو ایکسپلور. آپ کے ایکسپلور کرنے سے اس کی سوسائڈل آئیڈیشن انکریز نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی. آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی اچھا کیا وجہ ہے, اور بہت اوپن اس سے پوچھیں کہ وائی آر یو کنسیڈرنگ, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ, یا کیسے آپ کے مائنڈ میں چیزیں ہیں اور اینڈ اسٹف. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس پرسن کا ایک تو سوسائڈل تھاٹ جو ہے وہ ایکسپریس بھی ہو جاتا ہے, اور دیکھیں اٹس اے ہیوج تھنگ فار سم بڈی ہو از اسٹرگلنگ ود سوسائڈل تھاٹس کہ اس نے وہ چیز کسی سے شیئر کی ہے, کسی کو پتا ہے, تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ری ایشورنس ہوتی ہے. تو تھوڑا سا نا ہمیں پبلک کے رسپانس پہ کام کرنا پڑے گا اس چیز کے اندر. ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہم نے مینٹل ہیلتھ کے اندر جتنے
اوور آرچنگ سب ٹاپکس ہے وہ کور کر لی ہیں. اینڈ ایز وی موو ٹورڈز دی کنکلوژن آئی وڈ جسٹ لائک ٹو مینشن کہ ہماری گورنمنٹ بھی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے. ہمارا جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم 3 E's کہتے ہیں: ایجوکیشن، امپلائمنٹ اینڈ انگیجمنٹ، وچ از ہیلتھی انگیجمنٹ. ایجوکیشن کے انڈر وہ ایجوکیشنل اپرچونیٹیز کو بہتر کرتے ہیں لیپ ٹاپ اسکیمس کے تھرو، ایجوکیشنل ایکسیس کے تھرو، اور ایجوکیشنل ایکسیس کو امپروو کرنے سے وہ مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو امپروو کرنے سے وہ مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں. اور ہیلتھی انگیجمنٹ میں ان کا ایک نیشنل اسپورٹس انیشیٹو ہے جس میں وہ لیگز اور اسپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو بلڈ اپ آن دس اینڈ آسک یو کہ اسپورٹس یا ہیلتھی ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز اور فزیکلی فٹ اور رہنا، ایکسرسائز کرنا، یہ مینٹل ہیلتھ کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے؟ بالکل بوسٹ کرتی ہے فزیکل ایکٹیویٹی، اور مینلی اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر نیورو کیمیکل بیلنس کریٹ کرتی ہے. بیکاز فزیکل ایکٹیویٹی سے جو ہے وہ ڈوپامین، سیروٹونن اینڈ دیر آر لاٹ آف ادر نیورو کیمیکلس جن کے حوالے سے بیلنس کریٹ ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں. تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے بغیر ہو نہیں سکتی. ڈیفینیٹلی آئی تھنک یہ پورا سیشن بہت پروڈکٹیو رہا. اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا، ہم سب نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں دیکھنے والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور اس سیریز کا اور اس جیسی تمام آنے والی سیریز کا مقصد یہی ہے کہ ایز اے سوسائٹی، ایک معاشرے کے طور پہ ہم اس طرح کے سیریس مسائل کے تحت ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بلڈ کریں اور اپنے پیاروں سے پوچھیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. اور صرف رسمی طور پر نہیں، وی شوڈ مین اٹ. وی نیڈ ٹو چیک ان آن آور لوڈ ونز، اور وی نیڈ ٹو میک شیور کہ مینٹل ہیلتھ ہو، کلائمیٹ چینج ہو، کوئی بھی اور سوشل مسئلہ ہو، اس سے ریلیٹڈ ہم ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بلڈ کریں. آج کے لیے اللہ حافظ، اور میری دعا ہے کہ اس طرح کی تمام آنے والی سیریز ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں. اللہ حافظ.